لیکن جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا تب وہ دن عیسائی مذہب کے لیے تنزل کے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا اور ایسا فہم و فراست دلوں میں پیدا کرے گا جس سے تمام سلیم دل سمجھ جائیں گے کہ انسان کو خدا بنانا غلطی اور کسی کی پھانسی سے حقیقی نجات ڈھونڈنا خطا ہے۔ اور ان دنوں میں یہ امر ثابت بھی ہو گیا، کیونکہ بڑے بڑے پادری صاحبوں نے یہ اشتہار شائع کر دیے ہیں کہ اس زمانے میں یک دفعہ عیسائی مذہب تنزل کی صورت میں آ گیا ہے، اور اسلام کے مقابل پر اگر دیکھا جائے تو باوجود کروڑہ روپیہ خرچ کرنے کے اسلام دن بدن ترقی میں بڑھا ہوا ہے، اور یورپ کے روشن دماغ لوگ تثلیثی مذہب سے نفرت کرتے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک میں بھی چوڑوں چماروں کی طرف توجہ کرنی پڑی، اور حدیثوں میں جو ہے کہ مسیح موعود صلیب کو توڑے گا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ در حقیقت صلیب کی صورت کو توڑے گا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے دلائل اور براہین ظاہر کرے گا جن سے صلیبی اصول کی غلطیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور دانش مند لوگ اس مذہب کا کذب یقین کر جائیں گے۔ اور اس حدیث میں یہ صاف اشارہ ہے کہ اس مسیح موعود کا زمانہ ہی ایسا زمانہ ہوگا کہ صلیبی مذہب کا بطلان دن بدن کھلتا جائے گا، اور خود بخود لوگوں کے خیال اس طرف منتقل ہوتے جائیں گے کہ مذہب تثلیث باطل ہے۔ ایسا اعتقاد سچائی کا خون کرنا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسلام اور قرآن نے کبھی اور کہیں اجازت نہیں دی کہ جو لوگ صرف زبان سے اور مال سے اپنے دین کو ترقی دیتے ہیں اور مذہب کے لیے لڑائی نہیں کرتے، ان سے لڑائی کی جائے۔ یہ خیالات قرآنی تعلیم کے سخت مخالف ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمارے علماء کے حال پر رحم کرے، وہ کیسی غلطی پر ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسیح کے وقت اسلام محض اپنی روحانی طاقت سے ترقی کرے گا اور اپنی تریاقی قوت سے زہریلے مواد کو دور کر دے گا، اور مسیح موعود کے ظہور کے ساتھ آسمان سے ایسے فرشتے دلوں میں سچائی کا القاء کرنے والے نازل ہوں گے کہ جو خیالات کو تبدیل کریں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ مسیح موعود 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے ظہور کے ساتھ ملائک کے تصرفات شروع ہو جائیں گے، اور لوگ رفتہ رفتہ خواب غفلت سے جاگتے جائیں گے، اور چونکہ یہ سب کچھ مسیح کے ظہور کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اس لیے یہ تمام کارروائی کسر صلیب کی مسیح موعود کی طرف منسوب ہوگی، اور کفر کے مقابلے پر مثلاً زید یا بکر یا خالد یا کوئی اور شخص جو کچھ عمدہ معارف بیان کرے گا، وہ سب معارف مسیح موعود کے طفیل ہوں گے اور اس کی طرف منسوب کیے جائیں گے، کیونکہ وہی ہے جس کے ساتھ فرشتے آئے، اور وہی ہے جو روحانی انوار کے لحاظ سے آسمان سے نازل ہوا، اور وہی ہے جو باز کی طرح دمشقی تثلیث کے شکار کے لیے اترا۔ نوٹ: یہ سنت اللہ ہے کہ جب ایک مامور آتا ہے تو آسمان سے اس کے ساتھ فرشتے، یا یوں کہو کہ نور اترتا ہے، اور وہ نور مستعد دلوں پر پڑتا اور ان کو روشن کرتا اور ان کو قوت دیتا ہے، اور ہر ایک شخص قوت پا کر روحانی امور کو سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ اس نزول نور کا اصل سبب وہ مامور ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس زمانے کے تمام دینی معارف اسی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، منہ لیکن نہ سختی سے بلکہ امن اور صلح کاری سے۔ خدا تعالیٰ جو ارحم الراحمین اور ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ وہ اپنے غافل اور کمزور بندوں کے لیے یہ پہلو اختیار نہ کرے کہ ان کو 1300 برس سے غافل پا کر دلائل اور براہین سے سمجھاوے اور آسمانی نشانوں سے تسکین بخشے، اور یہ پہلو اختیار کرے کہ کسی کو بھیج کر غافل بندوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ عادت اس کی ان صفات کے مخالف ہے جن کی قرآن شریف میں تعلیم دی گئی ہے، اور قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدے کے 4 قسم کی حفاظت اپنے کلام کی۔ اول، حافظوں کے ذریعے سے اس کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا، اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کیے جو اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں۔ ایسا حفظ
اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں، اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانے میں بچایا، دوسرے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں